کوشۂ تنہائی میں اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی چاہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا، اللہ کے حضور اس بلیسنگز منتھ کے اندر، اس آخری عشرے کے اندر اللہ کے حضور معافی طلب کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مغفرت کی جو ہے وہ تلاش میں اللہ کو مناتا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، مائنڈ فل مسلم پلیٹ فارم سے محمد مزمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف کے حوالہ سے ایک منفرد پہچان رکھتا ہے، جس میں دنیا بھر کے مسلمان مختلف مساجد کے اندر اللہ کے حضور 10 دن کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ کوشۂ تنہائی میں اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ کو منانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی چاہ میں اللہ کے دربار میں پیش ہونا، مغفرت کی تلاش میں اللہ کو منانے کی تگ و دو میں 10 دن تک مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب اعتکاف کی اہمیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنی زیادہ تھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ رک کے اگر ہم غور کریں کہ اعتکاف کی اہمیت اللہ کے نبی کے نزدیک اتنی زیادہ تھی کہ آپ کی ظاہری زندگی مبارکہ میں جتنے بھی رمضان آئے ہیں، 10 رمضان آئے ہیں، 9 آئے ہیں، آپ نے ہر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری رمضان آیا تو اللہ کے رسول نے 2 عشروں تک اعتکاف کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اعتکاف اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اعتکاف کو پسند اللہ کے محبوب اس لیے زیادہ کرتے تھے کہ اعتکاف اللہ کے ساتھ ایک 10 دن کا جو کنیکشن ہے، 10 دن میں جو انسان اللہ کی بارگاہ میں ٹائم سپینڈ کرتا ہے، اللہ کے حضور اس بلیسنگز منتھ کے اندر، اس آخری عشرے کے اندر اللہ کے حضور معافی طلب کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مغفرت کی جو ہے وہ تلاش میں اللہ کو مناتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں عرض کرتا چلا جاؤں۔ ابن شہاب لکھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر کہ انہوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا، اور ایسا ہی ہے کہ وہ ذوق، وہ شوق مسلمانوں کے اندر اب اعتکاف والا نہیں رہا، جو ذوق اور شوق پہلے وقت کے لوگوں کے اندر موجود تھا۔ اب ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے جسٹ امیجن کہ ہم اس چیز پر غور کریں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 10 رمضان آئے اور آپ نے ایک رمضان کا اعتکاف بھی ترک نہیں کیا، آپ نے اعتکاف فرمایا، اور آخری رمضان جو آپ کی زندگی مبارکہ کا ہے اس میں آپ نے 2 عشروں تک اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا بنیادی طور پر پرپس کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ ہم اعتکاف کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی فتنوں پر مبنی دور چل رہا ہے، 4 اطراف سے فتنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، اور شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ گویا کہ مومن اس دور کے مسلمان کی زندگی کو 4 جانب سے فتنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کا ایمان سب سے زیادہ، اس کے ایمان کے اوپر جو ہے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر اگر انسان کو 10 راتیں
اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ بسر کرنے کا موقع مل جائے تو اس سے بڑی غنیمت اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر عطا خراسانی کا ایک قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیا، اور اللہ کے سامنے گرانے کے بعد بندہ اس بات پر بضد ہے کہ میرے مالک تو میری مغفرت فرما دے، تو مجھے معاف کر دے، تو میری توبہ قبول کر لے، تو میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، میرے جرموں کو معاف کر دے، میں گناہ گار بندہ ہوں، تیرے حضور پیش ہو چکا ہوں۔ اور آج کے دور میں جو شخص اس مصروف ترین زندگی کے اندر اپنے کاروبار کو ترک کر کے، بیوی بچوں کے معاملات کو ایک طرف رکھ کے، اپنی دنیاوی ہر طرح کی مصروفیات کو ایک دفعہ وائنڈ اپ کر کے وہ 10 راتوں کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے اور ان 10 راتوں میں اللہ کو منائے، اللہ سے معافی طلب کرے، اس کو ان 10 راتوں میں کام ہی یہ ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں نا کہ ان 10 راتوں میں اللہ کے دربار میں پیش ہو کر ضد کرو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے تیرا در اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دیتا۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اگر کسی کام میں ضد کریں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ ہم نے یہ چیز لینی ہے اور ہم اس پہ ضد کرتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس سٹیپ ڈاؤن کر دیتے ہیں اور وہ بچے کے ضد کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور ایک خدا جو کتنی ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، اگر انسان اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر آنسوؤں کی برسات کے لے کر اللہ کے حضور گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے 10 راتوں تک بیٹھ جائے تو کیا اس بندے پر اللہ کی رحمت برسنے میں کوئی دیر لگے گی؟ اللہ تو پکارتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یسترنا، وہ پہلے ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ جسٹ امیجن کہ ہم صبح سے لے کر کے رات گئے تک کتنے گناہ کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے تو ہم شرمندگی کے مارے معاشرے میں سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بلنڈر ہماری زندگی میں، وہ سنز، وہ گناہ شامل ہیں کہ اگر وہ لوگوں پر عیاں ہو جائیں تو ہم تو لوگوں کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ یسترنا، پہلا کام وہ یہ کرتا ہے ہمارے گناہ چھپاتا ہے، ہمارے عیب ان پر پردے ڈالتا ہے۔ ثم ینادینا، سبحان اللہ، پھر وہ ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، آؤ میری طرف۔ ثم ینادینا، پھر وہ ہمیں بلاتا ہے۔ ثم یغفر لنا، پھر وہ ہماری بخشش فرماتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، فرسٹ آف آل اللہ یسترنا، وہ ہمارے گناہوں پر، عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ ثم ینادینا، پھر وہ ہمیں بلاتا ہے۔ ثم یغفر لنا، پھر وہ ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے بدلے میں اینڈ پہ انعام کیا دیتا ہے؟ ثم یحبنا، پھر وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور جب وہ ہم سے محبت کرتا ہے ثم یبدل ذنوبنا الی الحسنات، پھر وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحانک کریم، کتنا کریم رب ہے، کتنا عظیم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہمارے جرائم ہوتے ہیں، جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنا کریم رب کسی کے پاس ہو اور وہ اس کے باوجود بھی اس رب کو راضی کر کے اس کے دربار سے معافی نہ لے سکے، بخشش نہ لے سکے، اتنا رحیم رب، اور اس کے باوجود انسان کو معافی نہ ملے، تو یہ بلیسنگز منتھ ہے، یہ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے حضور اپنے آپ کو گرا دیں، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اعتکاف کی برکتیں سمیٹیں، روزوں کی برکتیں سمیٹیں، پھر سخاوت کریں، مال تقسیم کریں، جو کیپیسٹی آپ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی ذریعہ نیکی کا بنایا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کریں۔ کیا پتہ کہ زندگی میں ہم دوبارہ یہ بہار نہ دیکھ سکیں۔ ہم صرف ایک لمحے کے لیے امیجن کرتے ہیں، جسٹ امیجن اٹ، کہ اگر آج 2025 چل رہا ہے، 2025 چل رہا ہے، 100 ایئر آگے چلے جائیں، 2125 کے اندر چلے جاتے ہیں،
ہم میں سے تو کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، ہمارا تو وجود ہی نہیں ہوگا، ہم تو زیر زمین ہوں گے، کتنے منو مٹی کے نیچے ہمارا وجود بھی کہیں پر باقی نہیں ہوگا، ہماری باڈی اس مٹی کے اندر مکس ہو چکی ہوگی، ہمارا تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ وہاں یہاں پر جہاں ہم آج موجود ہیں ایک نئی نسل یہاں پہ آ کے آباد ہو چکی ہوگی، لیکن اگر ہم میں سے کوئی اس وقت اپنی قبر کے اندر کسی بھی انداز سے وہ زندہ ہے تو اس کی سب سے بڑی چاہت پتہ ہے کیا ہوگی؟ سب سے بڑی چاہت وہ کہے گا قال رب ارجعونی، اے اللہ سینڈ می بیک، مجھے واپس بھیج دنیا میں دنیا میں واپس جا کر تجھے منانا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں دنیا میں واپس جا کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے اس چیز کو امیجن کریں کہ کیا آج تک ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ، دنیا کی تاریخ میں کیا آج تک کوئی شخص قبر میں جانے کے بعد واپس آیا ہے؟ تو ہم سب کا جواب یہی ہوگا کہ بالکل کوئی نہیں آ سکا۔ تو ذرا ہم امیجن کریں کہ جب آج تک دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی آج تک واپس نہیں آیا تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم جائیں اور واپس آ جائیں؟ بندے کی حسرت ہوگی، بندے کی چاہت ہوگی، بندہ چاہے گا، اللہ سے گڑ گڑائے گا کہ تو مجھے واپس بھیج، میں نیک کا عمل کروں، میں تجھے راضی کروں، میں تیری نمازیں پڑھوں، تیرا ذکر کروں، تسبیحات کروں، تجھے منانے کی تغو کروں، نوافل پڑھوں، تلاوت کروں، جو اعمال تو نے مجھے میری زندگی میں مجھے کہے تھے، اب تو مجھے ایک چانس دے، میں واپس جا کر وہ سارے کام کروں، اور پھر جب وہ کام کر لوں تو پھر واپس قبر میں آؤں۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، انسان لاکھ حسرت کرتا رہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 100 ایئر آگے اگر ہم جائیں تو ہم سب انڈر گراؤنڈ ہوں گے، یہاں ایک نئی نسل آباد ہو چکی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک 100 سال کے بعد کی بات ہے، ابھی تک تو سانسوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے زندگی کے ساتھ، ابھی تک تو ہم زندہ ہیں، ہماری رگوں میں خون گردش کر رہا ہے، ہماری باڈی ابھی بھی موومنٹ کر رہی ہے۔ ہم چاہیں تو آج اللہ کو منا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو لمبے سجدے کر کے، یوتھ سے مخاطب ہوں، لمبے سجدے کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا سکتے ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم لمبا سجدہ کریں اور اللہ کو منائیں، لمبا سجدہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ پھر تو بڑھاپے میں چلے گئے، پھر تو سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے نا، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے، لمبا سجدہ کریں، ان سجدوں کے ذریعے اللہ کو منائیں۔ 100 سال کے بعد تو یہ موقع نہیں ملے گا، صرف امیجن کرنا ہے، جسٹ سیلف اسیسمنٹ، یہ منتھ ہی سیلف اسیسمنٹ کا ہے۔ اپنا مراقبہ کریں، اپنا احتساب کریں کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، حیات ہیں، ہمارا رشتہ ابھی تک زندگی سے جڑا ہوا ہے، ابھی ہم جو ہے سانسیں لے رہے ہیں، ہمارا خون جو ہے وہ گردش میں ہے، سارا کچھ ہمارے پاس موجود ہے، سب کر سکتے ہیں، ابھی کر لیں گے۔ اس رمضان کا فائدہ اٹھائیں، اس رمضان کو ایسا بنائیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا رمضان پہلے کبھی نہ آیا ہو۔ جیسے اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھ کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، تو اس رمضان کو بھی تو ایسے گزار کہ یہ تیری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اور جب تو اس اعادے کے ساتھ، اس عزم مصمم کے ساتھ اس رمضان کو گزارے گا کہ یہ تیری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو یقین مان کہ تجھے اس رمضان کی برکتیں بھی ملیں گی، اس رمضان میں تیری رحمتیں بھی تیرے حصے میں آئیں گی۔ اور یقین کریں اس بات پر، یقینی بات ہے کہ جن لوگوں کی بخشش کا اللہ نے اس مہینے میں فیصلہ کیا ہے، اس مہینے میں جو لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا انعام پائیں گے، اگر تو اس ارادے کے ساتھ اس رمضان کو سپینڈ کرے گا تو ان لوگوں میں تیرا نام بھی آ سکتا ہے، ان لاکھوں کروڑوں میں تو بھی شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ آگے بڑھ کے کرنے سے ہے، صرف بیٹھے بٹھائے باتیں کرنے سے نہیں ہے، آگے بڑھ کے سجدہ کرنے سے ہے، تلاوت کرنے سے ہے، ذکر کرنے سے ہے، روزہ رکھنے سے ہے، روزے کا تقاضا پورا کرنے سے ہے، سخاوت کرنے، صدقات و خیرات دینے، یہ ساری چیزیں اس مہینے میں جو دن باقی ہے، اسپیشلی اعتکاف کی صورت میں یہ سارے کام کریں، یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول اللہ بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ آئیں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں پیش کریں اور رسول اللہ کی سچی وفاداری میں پیش کریں تاکہ ہم قیامت کی رسوائی سے بچ سکیں۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔